والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک رسالہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اس ہفتے کا جو رسالہ تھا یہ تھا درود شریف کی برکتیں۔ اللہ کے ولی کی پڑھنے سننے پر دعا بھی ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ درود شریف کی برکتیں پڑھ یا سن لے اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اس کو مدینہ پاک میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ تو مدینہ شریف کے اندر موت مانگنا، پھر مدینہ کے اندر مرنا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر جنت البقیع کے اندر انسان کو مدفون مل جانا تو یہ اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کی دعا ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت پاتے ہوئے ہم بھی رسالہ جو ان کی طرف سے ملا ہے اس کو پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کروں، نماز کا وقت ہی ہے، کنویں سے پانی بھی نکالنا ہے۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے ایک بچی نے دیکھا تو کہنے لگی یا شیخ آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا چرچا ہے، نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں۔ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک آ کر ڈال دیا اور تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا کہ تم نے پانی کے اندر تھونکا اور پانی کنویں کا اوپر کی طرف آ گیا۔ اس بچی نے جواب دیا میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی ایک کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی اور اب بھی اس کتاب کو بہت زیادہ تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے اوپر یہ کتاب ہے دلائل الخیرات شریف۔ بسم اللہ کے ساتھ روح کی نسبت سے درود و سلام نبی پاک کی ذات پر پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح پر ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا۔ یعنی ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی ہیں اور 10 گناہوں کی معافی بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشاں ہے، میری امت میں جس نے صدقے دل یعنی سچے دل سے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس بندے کے اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، فرمایا ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ وہ بندہ قیامت والے دن اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو جو قیامت والے دن جتنا سرکار کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی راحت کے اندر ہوگا، پریشانی میں نہیں ہوگا۔ تو جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا وہ اتنا ہی سرکار جو پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو فرمایا کثرت سے درود پاک جو پڑھے وہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اسی طرح سیدنا ابن مسعود سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ تر قریب وہ شخص ہوگا
جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں، یعنی اس کی جو دہشتیں ہیں، خوفناک کا منظر ہے، اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان رحمت نشاں ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ یعنی تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، دنیا و آخرت میں بہتر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا یہ زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کوئی بھی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جب بھی دعا کی جائے اول آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اول آخر درود پاک۔ اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے، یعنی جو نبی پاک پر اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے، نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار جو درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس پر 70 فرشتے رحمت کے بھیجے گا، یعنی 70 رحمت کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھیجے گا جو اس کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم کی حکمت کی تعمیل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے سے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کو بخشوانے کا سبب ہے۔ درود شریف کے ذریعے اللہ پاک بندوں کے غموں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف تنگ دستی کے لیے صدقے کے قائم مقام ہے کہ جس پر تنگ دستی ہو، رزق میں تنگی آ رہی ہو تو فرمایا وہ درود و سلام نبی پاک پر پڑھے، اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف اللہ پاک کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا باعث ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اسی طرح درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہوتا ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی، یعنی جس مجلس کے اندر جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو قیامت والے دن وہ مجلس پاکیزگی کا باعث ہوگی، ان مجلس والوں کو اپنی فضول مجلس پہ حسرت نہیں ہوگی، یعنی ان کی مجلس پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے، یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا۔ اسی طرح درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندے کے ظلم و جفا سے بندہ نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اس کے عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف رحمت خدا بندی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیادتی کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے۔ جو بندہ سرکار پہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے۔
اس طرح درود شریف الصراط پر ثابت قدمی اور سلامتی سے گزرنے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ رسالہ جمعۃ المبارک میں سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔